اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے سامنے تھی اور یہ تربیت تھی، تو پھر یہی وجہ ہے جب ایران گئے ہیں تو صحابی کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم جس تخت کے اوپر تو بیٹھا ہے، اس تخت کے نیچے جو زمین ہے، ہم جب تک یہ زمین بھی نہیں لے لیں گے یہاں سے 1 انچ نہیں ہلیں گے۔ حالانکہ ظاہری حالت کیا ہے کہ کپڑا نہیں ہے جسم کے اوپر، اچھا لباس نہیں پہنا ہے، صرف سطر کو ڈھاکا ہوا ہے گھٹنے سے لے کر ناف تک، باقی پتلے دبلے ہیں اور کمزور ہے، نحیف ہے، کھال جو ہے وہ ہڈیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ یہ ظاہری حالت ہے۔ وہ کہتے ہیں عرب دیہاتی لوگ ہیں، لیکن وہ ایمان کی قوت ہے، وہ ایمان کی طاقت ہے۔ اب ایمان کہتے کس کو ہے؟ ایمان جو ہے یہ ایک اندرونی حالت ہے۔ ایمان یہ نام ہے اندر کی حالت کا۔ ایمان کہتے ہیں محبت، محبت یہ ایمان ہے۔ اور محبت کیا؟ محبت کا معنی ہے کہ کسی کو دل دے دینا، یہ محبت ہے۔ کسی کو دل دینا یہ محبت ہے۔ اور اللہ کے لیے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ دو شخص اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو تیسرا اللہ کی محبت ان کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ کے لیے جب ملتے ہیں، اللہ کے لیے زیارت کریں، اللہ کے لیے ایک دوسرے پر مال کو خرچ کریں، اللہ کے لیے جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو، تو تیسرا ان سے اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے، یعنی اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ محبت ہے، دین سارا محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کو محبت سکھائی ہے۔ یہ محبت ہوئے کہ کسی کی غیبت نہیں کرنا، یہ محبت ہے۔ تو اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہاری مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اب فتنہ اولاد کون سی ہے؟ ہر اولاد فتنہ نہیں ہے۔ جس اولاد کی دینی تربیت نہیں کیے ہیں، جس اولاد کو دین نہیں سکھائے ہیں، جس اولاد کو جو ہے معاشرت نہیں سکھائے، جس کو نماز نہیں سکھائے، جس کو قرآن نہیں سکھائے، وہ تو فتنہ ہے۔ جن کو یہ سب چیزیں سکھائی ہیں وہ فتنہ نہیں ہے، وہ تو اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے، دنیا کے لیے ذخیرہ ہے، دنیا کے لیے اس کی بقا ہے۔ جو دعا سکھائی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ پہلے دنیا کے اندر حسنہ مانگا تو یہ نیک اولاد اس کی دنیا میں حسنہ ہے۔ 10 تفسیر ہے، تفسیر کا موقع نہیں ہے کہ 10 تفسیریں ہیں، 1 منٹ کی دعا بھی نہیں ہے، 30 سیکنڈ لگتے ہیں یا 15 سیکنڈ اس دعا کو پڑھنے میں۔ 10 انعام ہیں کہ اللہ پاک حلال رزق عطا کرتے ہیں، اللہ پاک جو ہے وہ اس کو نیک بیوی عطا کرتے ہیں، اللہ پاک جو ہے وہ نیک اولاد عطا کرتے ہیں، اللہ پاک حلال مال عطا کرتے ہیں، اللہ پاک اس کو علم عطا کرتے ہیں۔ تو یہ دعا پڑھنی ہے۔ تو اولاد جو ہے وہ کون سی فتنہ نہیں ہے؟ جو دین پر چل رہی ہے۔ اب اولاد کو دین پر کیسے لگانا ہے کہ ہم سیرت کا گہرا مطالعہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو زندگی ہے اس میں کیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ فرمایا۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی صحابی نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ پورا کا پورا قرآن۔ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہ آپ کے اخلاق تو قرآن پر ہیں۔ اب ہم دیکھتے جائیں، قرآن پڑھیں، قرآن کا مطالعہ کریں، علماء سے قرآن کو سیکھیں، اور جہاں قرآن حدیث کی بات ہوتی ہے، سنت کی بات ہوتی ہے، اس مجلس کے اندر جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، میں چھوٹا تھا، 10 سال کا تھا، کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا تو نے یہ کام کیوں کیا۔ آپ نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں۔ آپ جب گھر میں تشریف لاتے تو اپنا کام خود کرتے، جوتی خود گاٹتے تھے، اسی طرح جو ہے وہ پیوند لگاتے تھے اور گھر کے کام کاج میں خواتین کی مدد کرتے تھے۔ اب جب یہ کیا ہے، یہ معاشرہ، یہ اخلاق ہے جو ہمیں سکھائے جا رہے ہیں۔ اسلام کے اندر اخلاق کا بہت اہم کردار ہے۔ تو بچہ وہ کرتا ہے جو ماں باپ کو دیکھتا ہے۔ اگر اس نے ماں کو دیکھا کہ ہماری ماں جو ہے وہ صبح شام
ہماری دادی کی یا ہماری نانی، ہماری پھپھو اسی طرح دوسری خواتین کی غیبت کرتی ہے، ان کو گالی دیتی ہے، تو یہ جو ہے خود بخود اسی طرح کرنا شروع کر دیں گے بچے۔ آج عام طور پر چاچا چاچی کی محبت یا دادا دادی کی محبت اتنی نہیں پائی جاتی جتنی ماموں کی پائی جاتی ہے۔ وہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے وہ ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اور جو ہے وہ ددیال کو بالکل ہی ظالم بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ پہ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تو اللہ سے مانگو۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو کہہ رہے ہیں اس کے اوپر صبر کریں اور احسن طریقے سے چھوڑنا ہے۔ جس کو چھوڑنا ہے تو احسن طریقے سے، لڑائی جھگڑا کر کے نہیں۔ تو ہمیں اپنی اولاد کی تربیت ایسے کرنی ہے جو ہمیں سیرت سکھاتی ہے۔ ہم نے سیکھنا ہے، ہر معاملے میں دیکھنا ہے کہ بھئی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہے، کہ جب بچوں کو گلے لگانا ہے، گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، بچہ ذہنی طور پر کمزور ہو جاتا ہے، وہ اس کے اندر آگے بڑھنے کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں وہاں کے بچے کتنے ہی ذہین کیوں نہ ہوں، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ بالکل کسی کام کے نہیں رہتے، وہ ہر وقت پریشانی اور ٹینشن۔ دوسرا، جس گھر کی خواتین، جس گھر کے مرد حضرات جن کے والدین لالچی ہوں، ان کے بچوں کے اندر یہ صفت آ جاتی ہے۔ اب وہ ہر وقت یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا تو ماں سے ڈپریشن میں ہے، باپ سے بالکل تنگ ہوئے ہوئے ہیں، پھر وہ کوئی دوسری راہ دیکھتے ہیں۔ ماں باپ بچوں کو کیا سکھانا ہے؟ جب بچہ پیسہ کی بات کرے تو بچے کو بتانا ہے بیٹا پیسے سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، یہ مال کچھ نہیں ہے۔ اب ہم بعض دفعہ کہتے ہیں جی سبب بھی ہونا چاہیے، بھائی سبب بنانے والی ذات اللہ کی ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، یہ سبب بنانا اللہ کا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا یہاں آئیں گے تو قاری صاحب ہمیں جو ہے وہ تلے ہوئے کباب کھلائیں گے۔ یہ رزق کریم ہے کہ وہم و گمان میں بھی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے تم تقوی اختیار کرو، میں تمہیں ایسی جگہ سے رزق دوں گا من حیث لا یحتسب، کہ تمہارے جو ہے وہ وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا، میں وہاں سے رزق دوں گا۔ اب یہ وہم و گمان میں نہیں ہے، دین کے لیے جائیں گے، دین کا کام کریں گے، اللہ پاک رزق دیں گے، وہ رزاق ہے۔ تو بچوں کو یہ سمجھانا کہ رزق کے لیے رزاق کو ناراض نہیں کرنا۔ آج کے دور میں پیٹ پر پتھر باندھنا نہیں پڑتے، لیکن اگر پڑ بھی جائیں تو کیا مشکل ہے؟ مقصود جو ہے وہ یہاں کی زندگی نہیں ہے، دنیا کی زندگی مقصود نہیں ہے، مقصد جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اصل اور ہمیشہ کی زندگی وہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی یہی تربیت کی ہے، اسی لیے آج دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم ترین اور کامیاب ترین لیڈر مانتی ہے، اور آج بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اللہ پاک ان کو کامیاب کر رہے ہیں۔ جو حضور علیہ السلام کے راستے سے ہٹ رہے ہیں، سنت سے ہٹ رہے ہیں، دنیا کے اندر اپنی بقا دیکھ رہے ہیں، وہ ناکام ہیں۔ تو بچوں کو جب یہی سکھایا جائے گا بیٹا آپ نے اسکول جانا ہے، میٹرک کرنا ہے، انٹر کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے بیٹا تمہیں کوئی اچھی نوکری کرنی ہے، اچھی کوئی جاب دیکھنی ہے، تو اب اس کے ذہن میں تو یہی بیٹھ گیا کہ پیسہ کمانا ہے، بجائے اس کے کہ بچے کو سکھایا جاتا، اولیاء کے واقعات بتائے جاتے، بیٹا جب نماز پڑھو گے اللہ رزق کی تنگی دور کرے گا، جب اللہ سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا، ایسے تمہارے کام بنائے گا کہ تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ اولیاء کے واقعات پہلے کی مائیں بچوں کو سنایا کرتی تھی، اسی لیے بچے ولی ہوتے تھے۔ آج ہم دیکھیں ہماری کیا حالت ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر الا ماشاءاللہ آج کل تو بڑے بڑے دینداروں کی حالت ہے، بلکہ یہاں تک اللہ میری آپ کی ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی مغفرت کرے، اللہ ہمیں عذاب سے بچا لے، اللہ عذاب سے بچا لے۔ آج کل یہ حالت ہے کہ مسجدوں کے اندر ٹی وی اور فلمیں چل رہی ہیں، مسجدوں کے اندر جب سے یہ موبائل آ گیا ٹچ تو لوگ مسجد میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ پہلے ہمارے استاد محترم دارالعلوم کراچی کے مولانا ضیاء اللہ یوسفی صاحب دامت برکاتہم اگر انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت کرے، تو حضرت ایک دن ان کی موبائل اس وقت بالکل سادہ یہ نوکیا کے موبائل آئے تھے، ایک دفعہ اس کی ٹون بجی تو حضرت جو ہے وہ بڑا افسوس کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ ایک وقت تھا کہ ہندوستان کے اندر جو ہے وہ جب کوئی مسجد کے قریب سے بارات گزرتی تو وہ اپنے ڈھول دھماکے بند کر دیتے تھے،
اور آج یہ حالت ہے، موبائل کے اندر، مولوی کی جیب کے اندر، مولوی کے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ موبائل بج رہا ہے۔ تو ہمارے گھروں کے اندر تو لعنت برس رہی ہے، کیونکہ ایک نامحرم ہماری ماں، بہن، بیٹی جو ہے وہ کسی نامحرم مرد کو دیکھ رہی ہے، تو یہ تو بد نظری ہو رہی ہے، اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ جب اللہ کی لعنت برس رہے تو اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ پھر پریشانیاں، تکلیف، لڑائی جھگڑے آئے دن پھر یہی ہوتا ہے کہ بھائی لوگ وظیفے مانگتے ہیں، بتا دیجئے بھائی کس طرح ہمارے گھر کے لڑائی جھگڑے دور ہوں گے؟ تو بھائی قرب قیامت جو ہے وہ تو بالکل قریب آ چکا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ آخر میں ایمان جو مضبوط ہوگا، جو کامل ایمان والے ہوں گے وہ تو دمشق والے ہوں گے، وہ شام والے ہوں گے، یہاں جنگیں ہوں گی اور ایسی ہوں گی کہ ان کے خون جو ہے وہ ان کا بہایا جائے گا، ان کے بچے، بوڑھے، عورتوں کو قتل کیا جائے گا۔ آج سمندر کے اندر فلسطین کے مسلمانوں کی لاشیں بہہ رہی ہے، مگر آپ ان کے کردار کو دیکھیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں اور نعرے تکبیر لگا رہے ہیں اور امت کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ان کا ایمان اصل ہے۔ پوری دنیا کے اندر ان کے ایمان کو دیکھو، اب صرف 3 چیزیں باقی ہیں، 3 چیزیں باقی ہیں قیامت آنے میں، یاد رکھیے۔ ایک، دجال، مسیح دجال کا جو ہے وہ ظہور، حضرت امام مہدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور، یہ تینوں ایک ہی ساتھ ہوں گی۔ دجال نکلے گا غصے میں آ کے، امام مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور پھر دنیا فنا ہو جائے گی۔ تو ابھی کوشش کریں کس طرح ملنا ہے، کس طرح ملنا ہے امام مہدی کے لشکر سے۔ وہ ایک ہی راستہ ہے، وہ تقوی کا راستہ ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے عیوب کو تلاش کرتے رہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے رہے، خدا کی قسم ہم امام مہدی کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ امام مہدی کے لشکر میں وہ شامل ہوگا، وہ میری ماں بہن شامل ہوگی، میرا وہ بھائی شامل ہوگا جس کی نظر نیچی ہو، جس کا ایمان اس کی آنکھوں سے چھلکتا ہوگا، جس کی ایمانی طاقت مضبوط ہوگی۔ اگر ہم اسی طرح رہے تو کیا ہوگا ہم خود دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی تو کیا ہوگا؟ کل یہ جہنم کے اندر جائے گی۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن کیا ہے؟ پتھر ہے اور انسان ہے۔ ایسی دہکتی ہوئی آگ، ایسی دہکتی